الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ کے متعلق بات چل رہی تھی. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ. ہارون رشید کا زمانہ تھا. ہارون رشید کے زمانے کے اندر حضرت بہلول ہارون رشید کے دربار میں اکثر آیا جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اچانک اس کو پیاس لگی. پیاس لگنے کے بعد اس نے پانی طلب کیا. جب پانی لایا گیا، جیسے ہی گلاس منہ کے اندر لگایا، حضرت بہلول نے ہارون رشید کو کہا کہ بادشاہ سلامت، پانی پینا ابھی تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیجیے. جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، پھر وہ نہ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں. حضرت بہلول نے ہارون رشید کو پانی پینے سے روک دیا اور کہا کہ ہارون رشید، مجھے ایک بات بتائیے. اگر آپ بیابان جنگل کے اندر چل رہے ہوں گے، بیابان جنگل میں گھوم رہے ہوں گے، اگر تمہیں پیاس شدت کی لگ رہی ہوگی، اب تم پانی کو، ایک گلاس پانی کو لینے کے لیے تم کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے کہا، میں اپنی سلطنت کی پوری سلطنت کو میں ایک پانی کے پیچھے کیا کر دوں گا؟ قربان کر دوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے، چلو پی جاؤ، پانی پی لو. جیسے ہی پانی پیا، پانی پینے کے بعد پھر حضرت بہلول نے ہارون رشید سے پوچھا، اے ہارون رشید، اب بتاؤ، یہ پانی جب تمہارے اندر گیا، پانی تمہارے پیٹ کے اندر چلا گیا، اور پیٹ میں جانے کے بعد اب وہ پانی باہر نہیں نکل رہا ہے، وہ پانی باہر نہیں نکل رہا ہے. اب اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول، اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے مجھے جتنی رقم لگانے کی ضرورت پیش آئے گی، میں اس رقم کو قربان کر دوں گا، اس رقم کو اس بیماری کے اوپر لگا دوں گا. تو حضرت بہلول نے ہارون رشید کو یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت، ایک گلاس پانی جو پیاس کی شدت کے وقت میں اگر آپ کو میسر نہ آئے تو آپ اس کے لیے پوری سلطنت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک گلاس پانی جب آپ کے پیٹ کے اندر چلا جائے اور وہ گلاس کا پانی باہر نہ نکلے، تو نہ نکلنے کی وجہ سے اب کیا کریں گے؟ اس وقت بھی آپ پوری سلطنت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس سے یہ بات ہمیں سبق ملتا ہے، اس واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ انسان کو پانی پینے کے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پانی پینا چاہیے، کہ وہ پانی اندر جانے کے بعد وہ فساد بچائے گا، بیماریاں پھیلائے گا. کیا کرے گا؟ جب انسان بسم اللہ کہہ کر پانی پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان تمام بیماریوں سے، ان تمام حوادثات سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. بسم اللہ کے بعد اب شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہوں گے، ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب دنیا کے اندر انسان فین کی تعریف کرے، مسجد کی تعریف کرے، عمارت کی تعریف کرے، کپڑے کی تعریف کرے، انسان جس چیز کی تعریف کرتا ہے، حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی تعریف ہوتی ہے. انسان جس چیز کی تعریف کرتا ہے، حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی تعریف ہوتی ہے. چاہے ڈائریکٹ اللہ کی تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن انڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے. مثال کے طور پر انسان پنکھے کی تعریف کر رہا ہے، پنکھا انسان کو ہوا پہنچا رہا ہے، گرمی سے اس کو محفوظ رکھ رہا ہے. اب یہ پنکھا بنانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پنکھا بنانے والے نے جو پنکھے کو ایجاد کیا ہے،
اس کو دماغ کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ عمارت کی اگر تعریف کر رہا ہے، عمارت بنانے والے کے پاس ہنر کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ گویا اگر ڈائریکٹ اللہ کی تعریف نہیں کر رہا ہے تو انڈائریکٹ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب انسان کہا جائے ایک دنیا ہے، ایک دنیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دنیا پیدا فرمائی ہیں، 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، جیسے عالم انس ہے، عالم جن ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم طیور ہے، یہ تمام کے تمام عالم ہیں۔ جب انسان سمندروں کا سفر کرے گا، سمندروں کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو پالنے والے ہیں، پورے کائنات کو پالنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعریف لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کی تعریف کے لائق ہے، تو دنیا کے اندر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی انسان تعریف نہیں، انسان اس کی برائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، کسی نے کسی کو مار دیا، کسی ظالم نے کسی کے اوپر اتیاچار کر دیا، حالانکہ یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کبھی کوئی ملک کسی ملک کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کو کیا کرتا ہے؟ موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ پھر بھی یہاں پہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب یہ تو کسی جاندار کو مارنا، کسی انسان کو مارنا، یہ تو غلط بات ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کہاں سے ہے؟ اس کو ایک اللہ والے نے اس کو یوں سمجھایا ہے، جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس زمانے میں تو ڈاکٹر کے پاس جا کر آپریشن وغیرہ کرا دیتے ہیں، پہلے زمانے کے اندر زخم ہو جاتا تھا تو حکیم لوگ زخم کو کیا کرتے تھے؟ بغیر سن کیے ہوئے زخم کا پورا ریم نکال دیا کرتے تھے، زخم کا پورا مادہ نکال دیا کرتے، خراب مادہ نکال دیا کرتے تھے۔ جب خراب مادہ زخم سے نکالا جاتا تھا تو بچہ روتا تھا، چلاتا تھا، بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، جیسے بچے کے دانت توڑے جائیں تو بچہ روتا ہے، بچے کا کوئی زخم چوٹ لگ جائے تو اس کو مرہم پٹی کی جائے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، حقیقت میں روتا ہے، لیکن ماں باپ اس کے رونے پر ماں باپ کو دیا نہیں آتی، ماں باپ کو اس کے رونے پر دیا نہیں آتی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو چلانے والا ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کے نظام کو دیکھنے والا ہے، تو جہاں پر بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے بغیر، اپنی قدرت کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، بندے کو چاہیے اللہ کی مرضی کے اوپر راضی رہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ اللہ کے اوپر 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، لفظ اللہ کے اوپر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جلدوں کے اندر کتاب لکھی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر اس الحمدللہ رب العالمین کے کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو کبھی کبھی اپنے بندوں کے اوپر کھول دیتا ہے، دنیا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں پر کھول دیتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جتنی چیزیں، کیڑا ہو، مکوڑا ہو، جانور ہو، کوئی سا بھی جانور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی جانور کو بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بے فائدہ پیدا فرماتے، مثال کے طور پر اللہ نے سانپ کو بے فائدہ پیدا فرمایا، مکھی کو بے فائدہ پیدا فرمایا ہوتا، مچھر کو بے فائدہ پیدا فرمایا ہوتا تو اللہ کا عبث ہونا لازم آتا، یعنی اللہ ایک بے کا فضول کام کرتے ہیں، جیسے بچے فضول کام کرتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، کبھی مٹی کے اندر گھر بناتے ہیں، کبھی اینٹ سے گھر بناتے ہیں، فضول کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضول کام نہیں کرتا، اللہ عبث کام نہیں کرتا، بیکار کام نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے، جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے، تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ نے فائدے کے طور پر بنایا، بے فائدہ نہیں بنایا۔ اسی کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر یوں سمجھایا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ولی ایک اللہ کا بندہ کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے راستے کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک بچھو بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اور بچھو جب تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اس اللہ والے کے دل کے اندر بات آئی، یہ بچھو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن تیزی کے ساتھ کہاں دوڑ رہا ہے، تیزی کے ساتھ کہاں جا رہا ہے۔ اب وہ اللہ والے اس کے کھوج میں پڑ گئے، اس کو ڈھونڈنے لگے اور اس بچھے کو پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ دیکھا وہ بچھو ایک ندی کے پاس گیا، ندی کے کنارے پر جب وہ بچھو پہنچا ہے، وہاں پر ایک کیچوا آیا، کیچوا ندی کے کنارے پر آیا،
بچھو چھلانگ لگا کر کیچوے کے اوپر سوار ہو گیا اور کیچوا چلنے لگا پانی کے اندر۔ اب اس اللہ والے نے کشتی کرایہ پر لی اور اس کے پیچھے چل دیے۔ جب جا کر دیکھا ندی کے اس پار جانے کے بعد وہ بچھو، ایک آدمی سویا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک کالا ناگ پھن نکالے ہوئے بیٹھا، اس کو ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچھو کے ذریعے اس آدمی کی حفاظت فرمائی۔ جیسے ہی وہ بچھو وہاں گیا، اس ناگ کو ڈستے ہی وہ ناگ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ جب سانپ ہلچل کرنے لگا، وہ آدمی فوراً اٹھا اور پتھر لے کر بچھو کو مارنے کے لیے گیا۔ یہ اللہ والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ بچھو تیرا دشمن نہیں ہے بلکہ یہ بچھو تیرا محسن ہے، یہ بچھو تیرا محسن ہے، اور پورے واقعات کو اس کے سامنے بیان فرمایا۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جو بھی حالات پیش آتے ہیں، دنیا کے اندر جو بھی نظام چلتا ہے، یہ تمام کی تمام اللہ کی قدرت کے بغیر نہیں چلتا۔ انسان یہ کہتا ہے ہم نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کیا، فلاں نے ویسا کیا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کے آگے کچھ نہیں چلتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی پریشانی دے کر آزمائیں گے، کبھی حالات میں ڈال کر آزمائیں گے، کبھی مہنگائی کے اندر ڈال کے آزمائیں گے، کبھی دشمنوں کو مسلط کر کے تمہارے اوپر آزمائیں گے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ صبر کا پیمانہ کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اب انسان دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اعمال کی بدولت اللہ تبارک و دنیا کے حالات کو چلاتے ہیں، دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ دنیا کا نظام اللہ والوں کے طفیل میں چلتا رہتا ہے۔ اللہ والوں کے طفیل میں کیسے چلتا ہے؟ ابھی بھی دنیا کے اندر اللہ والے ہیں، لیکن دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسطائی طاقتوں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ ہر انسان دعا کر رہا ہے، ہر مسجدوں میں دعا ہو رہی ہے، انصاف پرور حاکم آ جائے، انصاف پرور بادشاہ آ جائے، لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اعمال بگڑ چکے ہیں، مسلمانوں کے اعمال بگڑ چکے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے، جیسے تمہارا کرتوت ہوگا، جیسا تمہارا چال چلن ہوگا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ پتہ یہ چلا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا دنیا کے اندر جو بھی کام چلتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہیں پر اتیاچار ہو گیا، کہیں پر ظلم ہو گیا، کہیں پر مسلمانوں کو مارا جائے، کہیں جو کچھ بھی ہو جائے، اس میں سب کو چاہیے، سب سے پہلے چاہیے انسان توبہ اور استغفار کرے، انسان اللہ سے معافی مانگے، انسان اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو۔ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوگا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو صحیح کر دیں گے۔ تو دنیا کے اندر جو بھی چل رہا ہے یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں چل رہا ہے، اللہ چاہ رہے ہیں اس لیے چل رہا ہے۔ اس بات کے اوپر ہمیں یقین کرنا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ